حالات کے حساب سے مہنگائی تو بڑھ گئی جی، معیشت اتنی زبوں حالی کا شکار ہے کہ تنخواہیں نہیں بڑھی. اب بندہ پریشان ہے کہ یار اسی بجٹ میں پہلے پورا کر لیتا تھا لیکن مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے نہیں پورا ہو رہا. حضرت کو ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت بھی دے دے اور توکل و قناعت بھی عطا ہو جائے نا, کہ نہیں بندے کا دل اللہ کی طرف, وہ ظاہر بات ہے کہ جب توکل اللہ پر کر لے گا اور قناعت اختیار کر لے گا تو انشاءاللہ اس میں پورا فرما دے گا. تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دے. دیکھیں قناعت بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر قناعت کرنا, اس کا شکر کرنا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہمارا کیا ہے, حل میں مزید, حل میں مزید. جی جی جی, ایک آئے تو 2 ہو جائے, 3 ہو جائے. اور حدیث شریف میں آیا کہ انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو, پوری وادی, تو چاہے گا ایسی 2 ہو جائے, 2 ہو جائے. یعنی حرص حوث بڑھتے, قناعت نہیں. آپ دیکھ لیں نا آج کل کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھ لیں, جو آپ کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں. ایک بنگلہ ہے تو 2, ایک کار ہے تو 2, اور حوث اتنی ہے کہ جیسے سب کچھ ساتھ لے کے جانا ہے. اللہ, اب پتہ چلا قبر میں گئے تو نیکا مال کے سوا کوئی ساتھ نہیں. تو یہ حرص اور حوث اگر ختم ہو جائے تو عاجزی سے زیادہ پریشانیاں دور ہو جائیں. اللہ, اسی کے لیے قناعت اور اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ, اس کے لیے قرآنی آیات میں سے ایک ہے, بزرگان دین نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. صحیح, اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے, مدد کرنے والا. حسبنا اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ماشاءاللہ. سورہ آل عمران, یہ تو خزانہ دے دیا آپ نے. جی واقعی جو پڑھے گا تو یہ خزانہ ہی ہے, خزانہ خدا کی قسم. بالکل اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی, اس پر توکل, اس پر بھروسہ بڑھے گا. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح. میں نے اسی لیے کم بتایا کہ پھر آپ تھوڑی سی اس میں رعایت کرواتے کہ جی لوگ نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا پہلے شروع تو کرے نا, پھر جب ان کو فیض پتہ لگے گا, اندر سے بھی گواہی ملے گی, تو انشاءاللہ وہ آگے بڑھیں گے مزید. تو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یعنی آپ 5 منٹ بھی مشکل سے لگیں گے. آپ نے نماز پڑھی, 11 دفعہ درود شریف پڑھا, ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل, پھر 11 دفعہ درود شریف, پھر آپ دعا کر لیں. اچھا, اس کے پڑھنے سے یہ ہوگا کہ خود بخود دل کے اندر ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ, توکل, قناعت. اب کیفیت کیا ہے کہ آپ ایک جگہ جاب کر رہے ہیں, کہیں سے زیادہ آفر آئی, آپ چھوڑ کے وہاں چلے گئے. جی جی. اچھا, جب وہاں چلے گئے کہ بھائی ظاہر ہے میرا پورا نہیں ہو رہا, میں کر رہا ہوں, وہاں پھر جب پیسہ زیادہ ہے تو کام بھی زیادہ ہے. آپ کہتے جی میں تو تھک گیا, وہ ہو گیا. ظاہر ہے جو پیسہ دے گا وہ کام بھی تو لے گا. یہاں پر آپ کم مل رہا تھا لیکن سکون تھا, امن تھا, عافیت تھی, لیکن وہ حرص حوث بڑھتی ہے کہ اور تو اگر ایک ہی جگہ توکل رکھ کے قناعت کے ساتھ کرتا رہے, اسی میں اللہ تعالیٰ برکت دے دے. تو یہ ہے. تو یہ آیت اگر پڑھی جائے تو اس کی برکت سے خود بخود انسان کے اندر قناعت اور اللہ کی ذات پر توکل پیدا ہو. کمال. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سارے خرچے پورے ہو جائیں گے. اس آیت کی برکت سے ہو جائیں گے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سبحان کر کے اللہ. دیکھیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جی سبحان اللہ. یعنی ڈاکٹر صاحب نے جتنے یہاں پر وظائف ہمیں آج تک بتائے, تو قرآنی وظائف کے لیے ظاہر بات ہے کہ ایک عام مسلمان کو اب تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بھائی قرآن پاک پڑھنا آنا کتنا ضروری ہے. قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں آتا تو وہ کیسے پڑھے گا؟ یہاں آپ کا میرا نام کوئی غلط لے اور جان بوجھ کر 2-4 بار لے, سمجھانے پر بھی غلط لے تو ہم برا مان جاتے ہیں. اللہ کا کلام آپ مسلسل اگر ہم غلط پڑھیں تو یہ کتنی عجیب بات ہے, کیونکہ ہمارا تیرا میرا نام اللہ کا کلام نہیں ہے, عظیم کلام ہے وہ. یہ تو اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کے کلام کو اگر آپ صحیح نہیں پڑھ رہے, اور اس کی ہمیں تاکید بھی ہے کہ اس کو صحیح پڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھیں, اس میں نہ جائیے گا کہ اب عمر بڑی ہو گئی, اب کہاں پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ بہت سارے اہل سنت کے ایسے ادارے ہیں کہ جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہوا تعلیم بالغہ کہ بڑوں کو بھی. آپ کے ادارے بھی ماشاءاللہ میں نے سنا وہاں پہ بھی ہے, وہاں پہ تقریباً تمام مدارس میں جگہ ہے ہوتا ہے. اور قرآن پڑھنے کے لیے عمر کی قید نہیں, واہ واہ, اور شرم بھی نہیں. آپ کسی عمر میں چاہیں پڑھ سکتے. آپ اپنے امام صاحب سے پڑھ لیں, مؤذن صاحب سے, ادارے کھلے ہوئے, آپ پڑھ لیں, اس میں شرم کی بات نہیں. کم سے کم اتنا قرآن ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر یاد کرنا فرض ہے, لازم ہے, جس سے وہ اپنی نمازیں پوری کر سکے. اللہ, کم سے کم اتنا. اللہ, اور زیادہ ہو تو سبحان اللہ, جتنی زیادہ. سرکار نے فرمایا جس دل میں قرآن کی کوئی آیت نہیں وہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح. ایک آیت نہ ہو, ایک بھی آیت نہ ہو تو ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں کم سے کم اتنا قرآن تو یاد ہو نا کہ ہم آیتیں بدل کے اس صورت میں, اس رکعت میں یہ پڑھیں, اس رکعت میں کم سے کم. اور جتنا زیادہ پڑھ لیں
تو سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھی ترغیب بھی آپ نے دے دی ہے اس حوالے سے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.